انسان کے پاس پیسہ ضرور ہونا چاہیے، غربت بہت بڑا عیب ہے، بہت ذلت ہے غربت۔ کوئی بھی منہ اٹھا کر کچھ بھی کہہ دے، آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ پیسہ پاس ہو تو اور کچھ نہیں، آپ کسی کے منہ پہ مار کر منہ تو بند کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھار اداسی میرے سامنے بیٹھتی ہے، کچھ دیر مجھے گھورتی ہے، پھر آنسوؤں کی صورت پھوٹ پڑتی ہے، میں بس خاموش رہتی ہوں۔ مرد صرف معاشرتی طور پر عورت کا آقا ہو سکتا ہے، مگر فطرتاً، عقلاً، منطقی اعتبار سے، دل سے، دماغ سے اور نفسیاتی طور پر عورت کا غلام ہے۔ زندگی میں ایک گولی ایسی بھی ہونی چاہیے جسے کھانے کے بعد انسان اس شخص، چیز اور یاد کو فوری طور پر بھول جائے جسے وہ بھولنا چاہتا ہے۔ آپ اسے کھا کر سوئیں اور جاگیں تو آپ کے پورے وجود اور ذہن کے سسٹم میں سے صرف وہ شخص، وہ چیز، وہ یاد نکل چکی ہو جس سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہوں، جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ کبھی کبھی زندگی بہت ہی بے معنی لگتی ہے، بے حد مصروفیات کے باوجود لگتا ہے کہ جیسے زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ بھری ہوئی دنیا میں اپنا وجود بالکل اکیلا لگتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ کر کہیں ایسی جگہ چلا جائے کہ جہاں کوئی نہ ہو، نہ کوئی انسان، نہ پچھتاوے، نہ درد، نہ تکلیف اور نہ ہی یاداشت۔ یار آخر لوگوں کو کیا ملتا ہے ہمارا ذہنی سکون برباد کر کے؟ اتنا اٹیچی کیوں ہوتے ہیں کہ بعد میں وہ ذہنی اذیت کا شکار بنا دیتے ہیں، نفسیاتی بنا دیتے ہیں، ڈپریشن کی اس حد تک پہنچا دیتے ہیں جس سے واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو اپنی زندگی میں جی رہے ہوتے ہیں۔ ان کو کیا کہ جسے عادی بنایا تھا اس کی کیا حالت ہے۔ ہماری کئی حسرتیں ہمارے اندر ہی گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہیں اور ہم پھر بھی اپنی خوبصورتی برقرار رکھ کر مسکراتے ہیں، کسی کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہونے دیتے کہ ہم اندر سے کس قدر بدصورتی سے توڑے گئے ہیں۔ سب سے خطرناک بیماری وہ مضبوط یادداشت ہے جو ہم بھولنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ہمیں مزید تکلیف دیے جا رہی ہے۔ جب بھی میں اکیلا بیٹھ کر ہنستا ہوں، پاگل لوگ مجھے مجنون سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ اس ٹائم میں اس کی غیر موجودگی میں اس کو موجود کر کے اس سے باتیں کرتا ہوں۔ ہم جیسے کمزور انسان صرف رونے پر ہی تو اختیار رکھتے ہیں۔ رات کو اکیلے میں صرف یہ آنسو ہی تو ہوتے ہیں جسے ہم اپنی مرضی سے بہا سکتے ہیں۔ پتہ ہے سب سے خطرناک جنگ وہ ہوتی ہے جو تنہائی میں انسان اپنے آپ سے لڑتا ہے، اور میں ایسی ہر جنگ میں ہار جاتا ہوں، اور ہارنے والوں کو تو آپ نے اکثر روتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ہاں، میں جب بھی خود کو ہارا ہوا محسوس کرتا ہوں تو آنسوؤں پر اختیار کھو دیتا ہوں۔ کسی کو اپنے راز بتاتے وقت 1000 بار سوچا کریں، جن کو آپ گہرا دوست سمجھ کر اپنے تمام راز سونپتے ہیں نا، بس ایک عداوت کی بنا پر وہ آپ کی عزت خاک میں بھی ملا سکتا ہے۔ اکثر لوگوں کی زندگی خود سے جھوٹ بولنے میں گزر جاتی ہے، جیسا کہ وہ آئے گا، وہ روئے گا، بہت پچھتائے گا، معافیاں مانگے گا، مگر وہ کبھی نہیں آتا، نہ ہی روتا پچھتاتا ہے۔ پھر معافیاں مانگنا تو بہت دور کی بات ہے، اور ایک دن تم جان جاؤ گے کہ میرا ہونا کیا ہے اور میرا نہ ہونا کیا ہے، پر اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ہر وہ رشتہ اور تعلق جس کے لیے میں نے شدت دکھائی، اسی نے سوائے ذہنی اذیت اور آنسوؤں کے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ کیا یہ مزاحیہ بات نہیں کہ فون میں 200 کانٹیکٹس ہونے کے باوجود بھی جب آپ اپنے دکھ میں اکیلے ہوں، آپ کسی کو بھی کہہ نہیں سکتے مجھے کال کرو، میں تکلیف میں ہوں، میں اداس ہوں؟ شاید یہی زندگی ہے۔ جس انسان کو محبت کی بھیک مانگنی پڑے نا، وہ تمام بھیکاریوں میں سب سے زیادہ قابل رحم ہے۔ محبت صرف 2 پیروں پر سیدھی کھڑی ہوتی ہے، جس میں ایک پیر توجہ کا اور دوسرا پیر عزت کا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے نا تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ لوگ یہاں بس خود کے سگے ہوتے ہیں،
آپ ساری عمر کسی کی خیر خواہ ہو کے گزار لیں، مگر جب کہیں ذرا سی بھی غلطی ہو جائے، کوئی غلط فہمی یا کوئی بدگمانی پیدا ہو جائے، تب آپ کی بھلائی، آپ کا خلوص آپ کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ غلطی کی تھی میں نے تمہارا سب کو بتا کر، آج بھی تانے ملتے ہیں مجھے کہ اگر اتنی ہی وفادار تھی تو چھوڑا ہی کیوں اس نے تمہیں۔ میں ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی جنہوں نے مجھے جانتے بوجھتے دھوکہ دیا یا میری مخلصی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ میں برداشت کی اس سٹیج پر ہوں، اگر کوئی روٹھ بھی جائے نا تو میرا دل نہیں کرتا اسے مناؤں۔ اب کوئی جانے کا کہے تو دل کرتا ہے دروازے تک چھوڑ کر آؤں۔ میں تو خود سے بیزار ہوں، لوگوں کے نخرے کہاں رکھوں۔ محبت کی حد نہیں ہوتی، لیکن اس میں رابطے یا تعلق کا اہم کردار ہے۔ محبت ایسے شخص کی تلاش نہیں کرتی جس کے ساتھ رہا جائے، محبت تو ایسے شخص کو تلاش کرتی ہے جس کے بغیر نہ رہا جائے۔ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں زندہ رہے تو پھر ملیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے مل کر لگتا ہے ملتے رہے تو زندہ رہیں گے۔ اگر انسان کی اذیتیں اور تکلیف اس کے ماتھے پر لکھی ہوتی نا تو جن سے آپ حسد کرتے ہیں ان پر آپ کو رحم آ جاتا۔ مجھے کسی سے بھی قریب ہونا پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جو زندگی میں قریب ہوتے ہیں ان سے کسی بھی قسم کی دوری ذہن کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، چاہے وہ دوری وقت کی قلت کی وجہ سے ہو یا نظر انداز کرنے کی وجہ سے یا کسی کے چھوڑ جانے کی وجہ سے ہو۔ اب صرف یہ ہوا ہے کہ زندگی کچھ زیادہ ہی خاموش ہو گئی ہے، آنکھیں خواب دیکھنا بند کر چکی ہیں اور دل یقین کھو چکا ہے۔ باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے۔ محبت یہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک ہی بار میں اپنے سارے جذبات، احساسات، ارادے سب کہہ دیں اور چپ کر جائیں۔ آپ کسی کو پوری نرسری اٹھا کر دے دیں اور اسے یہ سمجھ نہ آئے کہ کون سا پھول کتاب میں رکھنا ہے اور کون سا پھول بالوں میں سجانا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ ایک پھول دیں مگر روزانہ دیں۔ کیوں؟ کیونکہ محبت تسلسل مانگتی ہے، مقدار نہیں۔